وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ موسیٰ نے ایک بد دعا کی۔ موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کی دنیاوی زندگی میں زینت بخشی اور دولت سے نوازا ہے۔ پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ پروردگار، ان کی دولت کو برباد کر دے اور ان کی دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ لوگ دردناک عذاب کا سامنا کرنے تک ایمان نہ لائیں۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ کی فرعون اور ان کے درباریوں کے بارے میں۔ انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا دے رکھی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے محروم ہیں۔ اس لیے فرعون اور بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، پوری تاریخ میں، پوری تاریخ میں یہی صورتحال رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اس کی قوم نے کہا تھا کہ آپ کے تو اراذل یعنی کمتر لوگ، بے حیثیت لوگ اور غریب اور نادار لوگ جو ہے ایمان لے آتے ہیں آپ کے اوپر، حضرت نوح کے زمانے سے لے کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک تمام امتوں میں، تمام قوموں میں یہی سلسلہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کے اوپر، دشمنوں کے لیے مال اور دولت جو ہے وہ ان کو حاصل تھی، اور انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے جو ہے فقر و فاقہ اور غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور قرآن نے تو ایک کلیہ قائم کیا ہے کہ ہم کسی قوم کی طرف ہم نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے مترفین، وہاں کے خوشباش لوگ، دولت مند لوگ جو ہے اس نبی کا مقابلے میں آ گئے، مخالفت کرتے۔ ہمیشہ ایک کلیہ قائم کیا ہے، یہ کلیہ قائم ہے، تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ صورتحال مختلف سی تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل جو ہے ایک اجنبی قوم اور ایک لاوارث قوم کی حیثیت سے مصر میں زندگی کرتے تھے، اور کہتے تھے حضرت یعقوب کے ساتھ کوئی 70 بنی اسرائیلی ہجرت کر کے گئے تھے کنعان سے، کنعان موجودہ فلسطین سے، کنعان سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ کے مبعوث ہونے تک بنی اسرائیل کی آبادی 6 لاکھ ہو گئی تھی بنا بر روایت۔ 6 لاکھ کی آبادی ہے، کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، لیکن یہ غیر ملکی اور اجنبی کے طور پر ذلت اور حقارت کے ساتھ زندگی کرتے تھے، ان کے کام کاج میں کام آتے تھے، ایک غلام کی طرح غلامانہ زندگی وہ بسر کرتے تھے، اور قبطی جو ہے وہ مقامی لوگوں کو قبطی کہتے تھے، قبطی اور اسرائیلی۔ قبطی جو ہے وہ مقامی لوگ اور اچھی نسل اور مرفہ یعنی مراعات یافتہ طبقہ سمجھا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ غلام اور محروم طبقہ۔ اور پھر فرعون کی حکومت بھی اور مصر کا تمدن بھی دنیا کے سپر پاور کی صورت میں ان کا تمدن موجود تھا اس زمانے میں۔ سب سے بڑی طاقت جو ہے اس وقت فرعون کی طاقت تھی، فرعون کے مقابلے کی اور کوئی طاقت تھی نہیں دنیا میں۔ لہذا قوم
موسیٰ کے مقابلے میں جو فرعون ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ مختلف تھی دیگر قوموں سے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے درباریوں کو زینت اور اموال دنیاوی زندگی کا عنایت فرمایا ہے، اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی مال اور دولت کو برباد و تباہ کرو۔ یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت عملی ہے کہ دنیا دار لوگ اور غریب لوگوں کا مقابلہ رہے ہمیشہ دولت اور مال اور کرسی اور اقتدار کی وجہ سے انسان کی ضمیر اور وجدان جو ہے وہ محکوم ہو جاتے ہیں، ضمیر اور وجدان جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، مردہ ضمیر انسان جو ہے وہ قابل ہدایت نہیں ہوا کرتا۔ ہمیشہ غریب لوگ جن کے ضمیروں کے اوپر جو مال و دولت کا پردہ نہیں پڑا ہوا، جن کے وجدان اور ضمیر جو ہے وہ مال و دولت کے بہت پیچھے پڑے نہیں ہے، مال و دولت کا حجاب اور پردے سے کے بغیر جو لوگ آتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ یہی صورتحال رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ ان سے مال و دولت جو ہے وہ مال و دولت سے ان کو محروم کرو۔ دو قسم کی دعا کے دو نقطے ہیں یہاں پر، ایک تو ان سے مال و دولت چھین لو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان کی توفیق سلب کرو۔ موسیٰ کی دعا ہے وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، ان کے دلوں کو قسی القلب کرو، قساوت آ جائے ان کے دلوں میں، نرمی یعنی ایمان قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، فلا یؤمنو کہ ایمان ہی نہ لا سکے، حتی یروا العذاب، عذاب سامنے آنے تک ایمان لانے کی توفیق نہ ملے ان کو، ایمان کی توفیق سلب کرو۔ یہ دو باتیں، پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو مال و دولت سے محروم کرو تاکہ تمہارے بندوں کو یہ لوگ گمراہ نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کے عقلیں جو ہے عموماً آنکھوں میں ہوا کرتی ہیں۔ جب لوگ دوسروں کی طرف مال و دولت دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ خدا کی نظر اور خدا کا کرم ان لوگوں کے اوپر ہے، ہم کو محروم رکھا ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے، محروم لوگوں کے ساتھ کون جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر اللہ ہوتا تو کھانے کی روٹی دے دیتا اللہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کی رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، ان کے دلوں کو سخت کرو کہ ایمان جو ہے اس میں داخل نہ ہو سکے، ان کے ایسی نرمی نہ ہو ان کے دلوں میں کہ ایمان داخل ہو سکے۔ یہ دعا کیسے ہے؟ ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ مومن بن جائے۔ حضرت موسیٰ الٹا دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو مومن نہ بناؤ، ان کے دلوں کو سے قلب سے ان کے قلوب سے توفیق سلب کرو کہ ایمان نہ لائیں۔ ایک بات ہمیشہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، قراراً اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ بے بس ہے، خدا گمراہ کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، خدا ہدایت دیتا ہے ہدایت ملتا ہے۔ ایک نظریہ جبر جو ہے قائم ہے اس تعبیر کے اوپر۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے قراراً یہ بات بیان کی ہے آپ سے کہ اللہ تعالی ہدایت کے تمام وسائل فراہم فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو انسان کی فطرت کے اندر ودیعت فرمائی، پھر فرشتوں کو مأمور کیا کہ ان کی رہنمائی کرو، ان کو تحفظ دے دو، پھر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہدایت کے لیے۔ بہت سے وسائل اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے، ان تمام
سہولیات کے بعد بھی انسان جب ایمان نہیں لاتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو، جو جن پر حجت پوری ہونے کے بعد، تمام سہولیات فراہم ہونے کے بعد ایمان نہیں لاتے، ان کو ایک عذاب دیتا ہے جو وہ سب سے برا عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ان پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دیتا ہے، ان سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت ملنے کے کوئی اور سورس نہیں ہے، ایک سورس ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اور کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ہدایت حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا راستہ بند ہونے کی صورت میں دوسری صورت کیا ہے؟ ضلالت ہے۔ اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جیسا ہاتھ اٹھاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، دلوں کے اوپر مہر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ اسی فلسفے خداوندی، اسی حکمت الہی، اسی سنت الہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، یہ لوگ قابل ہدایت نہیں رہے، ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی ہے، ان سے ہاتھ اٹھاؤ پروردگار، ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دو، ان کے دلوں کو سخت کر دو، مہر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں سے ہدایت کے لیے وسائل اور سہولیات جو ہے وہ کیا، بند کیا، تو دل سخت ہو جائیں گے۔ دلوں میں اور کوئی صورت ہدایت جانے کی صورت صرف یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، اور کسی طریقے سے ان کے دلوں میں ہدایت نہیں جا سکتی، ان کے دل سخت ہو جائیں گے، قسی القلب ہو جائیں گے، ایمان کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت موسیٰ اسی سنت الہی کی طرف اشارہ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ ہر مومن کے لیے اولو العزم پیغمبر اللہ کی مشیت کے خلاف دعا نہیں کرتا، یہ عین اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کے تحت ہے۔ اس سنت کے تحت حضرت موسیٰ نے دعا کی ہے، اے اللہ ان کے اوپر جو ہے ساری حجت پوری ہو گئی ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، اور اپنا ہاتھ اٹھا لو ان سے۔ فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، عذاب دیکھنے کے بعد تو پھر ایمان لانا قدرتی بات ہے، وہ قہری ایمان ہے، وہ اختیاری ایمان نہیں ہے۔ دوسری صورت تو ہوتی نہیں نا وہاں پر، صرف ایمان کے جب مشاہدے میں آ جاتی ہے چیز یا عذاب سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔